السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت کریمہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور از جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب قلنا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے شیطان کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبرا اور اس نے تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو فرشتوں کے سامنے اور دوسری مخلوقات کے سامنے ظاہر فرمایا گیا، اور ان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی گئی، اور ان کی عظمت، ان کی برتری کا اقرار اور اپنی عاجزی کا اقرار گویا فرشتوں نے کر لیا، اور انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ خلافت کے لیے جس چیز کی، جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو آج کی اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے یا جس واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر عملاً بھی ان سے فرشتوں سے اور جنات سے، ان سے عملاً بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی گئی، یا اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کسی بڑے مرتبے پر تقرری ہوتی ہے تو اسے سلامی پیش کی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز فرمایا جا رہا تھا، تو اس لیے ان سے سجدہ کروا کے عملاً بھی گویا کہ ان سے اقرار کروایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی برتری کے قائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے تمہارے باپ کو یہ عظمت عنایت فرمائی تھی، اور ہم یہ پہلے بات عرض کر چکے کہ گویا انسانوں کو ادھر بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو عظمت تمہارے باپ کو ملی تھی گویا نسلاً تمہیں بھی ملی، تو اب تم اس عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کر دیا سوائے شیطان کے۔ بظاہر اس جملے سے یا اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ حکم صرف فرشتوں کو تھا اور ابلیس کو نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک کئی جگہ پر بات کو مختصر کرتا ہے، اور وہی بات پھر دوسری جگہ اس کی کچھ تفصیلات ذکر ہو جاتی ہیں، انہیں بیان کر دیتا ہے قرآن۔ تو اس بارے میں بھی قرآن پاک میں آگے چل کے جو آیات آئی ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی، جنات کو بھی حکم تھا۔ اسی لیے تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا اس سے کہ بھئی تجھے کس نے روکا، جب میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں نے تو سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
سب کے سب فرشتوں نے مل کے سجدہ کر دیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے نہ خالی صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، آپ کیا یہ ہے جسے آپ نے مجھ پہ فضیلت دے دی ہے؟ ایک جگہ فرمایا کہ اس نے جواباً کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تجھے روکا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی تو نیچے پاؤں کے نیچے روندی جاتی گویا۔ تو اس نے گویا اس طرف اشارہ کیا کہ تو مجھ سے کمتر، الیاذ باللہ، اس نے آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا، جسی کو آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتایا کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی غلطی کی، اور یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی افضل اور اعلیٰ مخلوق ہوں، حالانکہ اس کی تو نظر اس پہ جانی چاہیے تھی کہ یہ حکم تو اللہ کا ہے، کسی اور نے تو حکم نہیں دیا۔ اگرچہ آدم علیہ السلام اس سے افضل ہیں، سب سے باقی مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت ظاہر فرما دی تھی، لیکن اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ اس پہ غور کرتا کہ یہ حکم کس کا ہے، حکم تو اللہ نے دیا ہے اور تو اس کی مخلوق ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اسی لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جنات میں تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیا، نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی۔ تو اس طرح جو آیات قرآن پاک میں آگے آئی ہیں، ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا، بلکہ اسے بھی، جنات کو بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے آگے، تو اس نے اس کا کیا کیا؟ انکار کر دیا اور تکبر اختیار کر لیا، اور یہ سمجھا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا گناہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے جو تکبر اس نے کیا ہے، چاہے اب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ حسد کی وجہ سے کیا، اور چاہے یہ کہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ تکبر ہے جو اسے لے ڈوبا۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ ہر شریعت میں ممنوع رہا ہے، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ملی کہ کسی کے سامنے عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے۔ تعظیم کے طور پہ کسی کے سامنے جھکنا، جیسے آج کے دور میں اس شریعت میں سلام ہے، مصافحہ ہے، تو تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا، یہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ پرانی امتوں میں تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ ان کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے، اللہ کہتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ دیکھیے عبادت نماز جو ہے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں ہیں، کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، لیکن ان 4 میں سے جو 2 چیزیں ہیں، کھڑا ہونا اور بیٹھنا، یہ انسان عام زندگی میں عبادت کے علاوہ بھی کرتا ہے، مختلف کاموں کے لیے کھڑا رہتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو ممنوع بھی نہیں قرار دیا۔ لیکن رکوع اور سجدہ یہ انسان صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی کرتا ہے، تو اس لیے اس کو اسلام نے منع قرار دے دیا کہ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم علیہ السلام سے جو احادیث صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہم تک نقل فرمائی ہیں، 20 صحابہ کرام اس کے راوی ہیں اس بات کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے سجدے سے بھی منع فرما دیا۔ اور اصول حدیث کو اگر آپ پڑھیں گے
تو 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جس روایت کو نقل فرما دیں اس کو متواتر کہا جاتا ہے، اور متواتر کا حکم وہی ہوتا ہے کہ جیسے قرآن قطعی ہے، متواتر حدیث جو ہو اس میں جو بات آ جائے اس کو بھی بالکل قطعی مانا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں تو 20 صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت ہوتی، میں کسی کو اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس شریعت میں اجازت نہیں، آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس آیت کریمہ سے تو بظاہر تعظیمی سجدے کی اجازت مل رہی ہے کہ سجدہ کروایا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پرانی امتوں میں اس کی اگر اجازت تھی تو اب اس شریعت میں اجازت نہیں ہے قطعاً۔ باقی یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کیا گیا، اس کے بارے میں مفسرین نے ایک اور بات بھی ذکر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے جیسے ہم اور آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی گویا کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ قرار دیا گیا ان لوگوں کے لیے۔ تو سجدہ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کو تھا، لیکن رخ متعین کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیا جائے۔ تو پھر یہ تعظیمی سجدے والی بات بھی کہ اس کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ اشکال بھی نہیں پیش آتا۔ لیکن اگر کسی کو اس آیت کریمہ سے یہ اشکال ہو کہ تعظیمی سجدے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، تو میں نے آپ سے بات عرض کر دی کہ حدیث میں بہت واضح طور پہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے بات نقل فرمائی ہے کہ آپ نے تعظیمی سجدے کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے، اس امت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آخر پہ ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی یہ حرکت کر کے کہ اللہ کے حکم کے نافرمانی خالی نہیں کی بلکہ اعتراض بھی آگے سے کیا، اور یہ سمجھا کہ میں کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوں یا باقیوں سے برتر ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔